بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ سندھ اور وفاق کے درمیان جو تنازعات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ خرم شیر زمان جو کہ ایک ایم پی اے ہیں، رکن صوبائی اسمبلی ہیں، انہوں نے تو آج یہاں تک کہہ دیا کہ اگلے 20 سے 25 دن میں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ یعنی انہوں نے صرف اس کا مطالبہ نہیں کیا، خدشے کا اظہار نہیں کیا، گمان نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ انہوں نے کہ وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ تو بہت ہی یقین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ 20-25 دنوں میں فارغ ہو جائیں گے۔ کیا یہ جو تنازع تھا وہ حل ہونے کی بجائے بڑھ جائے گا؟ حل نہیں ہو سکا، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ سندھ حکومت کے گرائے جانے کی خبریں ابھی تک سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ گورنر رول نہیں لگ رہا، یہ بار بار اس کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں لگے گا، لیکن اس کے باوجود خطرہ موجود ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کے خلاف کوئی کارروائی آگے جا کے کرے۔ اس کا خدشہ جو ہے وہ مختلف لوگ کر رہے ہیں، لیکن آج کچھ اور تنازعات جو ہیں اس کی طرف بھی نشاندہی کی ہے جناب مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب صاحب نے۔ ذرا وہ سنیے اور اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ جب سے وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہے، 28% سندھ کا جو جائز حق ہے پیسوں کے اوپر وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، جو کہ تقریباً 92 ارب روپے بنتا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ ہمارا پانی آپ نے بند کر دیا، ہماری گیس آپ نے بند کر دی، اب پیسے بھی آپ ہمارے بند کر رہے ہو۔ اچھا، یہ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ہو ہی رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بڑی گھمبیر باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی ضرور بات کریں گے، کیونکہ کسی اور نے نہیں بلکہ ترجمان جو ہیں معاشی امور کے حکومت کے، انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل وافڈا صاحب ہیں ان کا بھی آج ایک بڑی کانٹروورسی ڈیسکان کے اوپر انہوں نے جواب دیا تھا، لیکن صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے کچھ کر دیا خلیق کیانی صاحب کے کہ آپ سوال کیوں پوچھا وغیرہ وغیرہ، اس پہ بھی ضرور بات کریں گے۔ لیکن جو ڈیسکان کمپنی کا ٹھیکہ ہے وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کی شفافیت پہ بہت بڑا سوالیہ نشان بن رہی ہے اور بن جائے گی آنے والے دنوں میں۔ گو کہ مشیر تجارت نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے چینل پہ یہ بات کہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ استعفیٰ دے چکے ہیں اپنی کمپنی سے، لیکن تاحال اس بات کا انہوں نے انکار نہیں کیا کہ یہ جو کمپنی جس کو ٹھیکہ ملا ہے مومن ڈیم کا، یہ ان کے صاحبزادے اس کو اون کرتے ہیں۔ تو ایک مفادات کا جو ٹکراؤ ہے وہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سید نوید قمر صاحب، جو کہ وزیر خزانہ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ لوگوں میں سے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب ندیم افضل چند صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور اس وقت تحریک انصاف کے چیدہ ناموں میں سے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بارے میں جو آج فیصل وافڈا صاحب نے کہا ہے وہ بھی میں ان کو تھوڑی دیر میں سناؤں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو پارلیمنٹ کی کیا اوقات کہ وہ مجھے بلا لے۔ اینی سب سے پہلے اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمیں تھوڑی دیر بعد جوائن کریں گے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں۔ نوید قمر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ای سی ایل سے نام نہیں نکالا گیا، فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور وہ میں آپ کو سنوانا بھی چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے شبہات کا اظہار کیا ہے کہ ڈار صاحب واپس نہیں آئے تھے تو وزیر اعلیٰ بھی بھاگ جائیں گے۔ ذرا سنیے گا فواد چودھری صاحب نے ای سی ایل سے 172 لوگوں کے جو نام نکالنے تھے ان کے بارے میں کیا کہا۔ ایک سٹنگ فائنانس منسٹر، وزیر اعظم اپنا جہاز اس کو دیتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، اور وہ اس جہاز میں ملک سے فرار ہوتا ہے اور آج تک واپس نہیں آیا۔ چاہے کوئی بھی شخص، صرف اس کے عہدے کے اوپر نہیں ہے معاملہ، لہٰذا آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق یہ جو لسٹ ہے یہ ای سی ایل ریویو کمیٹی کو بھیج دی جائے اور ان سے پھر اس کے اوپر رپورٹ لی جائے، اور وہ میٹیریل اگلے ہفتے کابینہ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ناموں کو ای سی ایل کے اوپر ڈالنے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ جی نوید قمر صاحب، نظر ثانی کے لیے انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، نام نہیں نکالنے، چونکہ وزیر خزانہ سابق بھاگ چکے ہیں لہٰذا وزیر اعلیٰ بھی بھاگ سکتے ہیں۔ تو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ عجیب حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کنسیڈریشن کرنی تھی
کہ بھئی کسی کے ہم ٹریول بین لگائیں، مطلب اس کا جو ایک فنڈامنٹل رائٹ سلب کریں، اس سے پہلے اپنا مائنڈ نہیں اپلائی کیا. اب کہتے ہیں کہ اس کو نکالنے کے لیے ہمیں تو بہت کنسیڈریشن کرنی پڑے گی، چاہے وہ چیف ایگزیکٹو کیوں نہ ہو، الیکٹڈ ایک صوبے کے. تو انفارچونیٹلی لگتا یہ ہے کہ اس ملک میں ویسے بھی ای سی ایل اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں سزا کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، اور ایک ملک میں ایک فضا کریٹ کرنے کے لیے جو ہے استعمال ہوتی ہیں. تو اس کیس میں بھی یہ ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کسی کو گندا کرنا. پھر اس کے بعد 2-4 چینل شام کو کہتے ہیں جی ای سی ایل کر کے اور فلیش کرتے ہیں لوگوں میں یہ ری انفورس کرنی بات. تو میڈیا ٹرائل جو ہے یہ اس ملک کا ایک طریقہ کار ہو چکا ہے. آخر میں کچھ نکلے نہ نکلے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک وقت میں 176 لوگوں کو ای سی ایل پہ ڈالنا، انکلوڈنگ دوز جو فوت ہو چکے ہیں، انکلوڈنگ دوز جو کہ ایسے عہدوں میں بیٹھے ہیں. کیا لگتا ہے اس کا پرپس صرف یہ ہے کہ میڈیا ٹرائل ہو، یا اس کا مطلب سندھ گورنمنٹ کو انڈر پریشر لانا ہے؟ اور اگر انڈر پریشر لانا ہے تو دونوں باتیں اکٹھے ہیں نا، دونوں باتیں اکٹھے ہیں نا. ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی ایک مختلف جو ہے، ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کا کہ حسن یہ ہے کہ آپ مختلف آوازیں سنتے ہیں، پر آپ نے دیکھا ایک کے بعد ایک کر کے حملے ہوئے، کبھی نواز شریف صاحب کے اوپر اور شہباز شریف کے اوپر، کبھی اب زرداری صاحب، بلاول صاحب، مراد علی شاہ، یو نیم اٹ. مطلب کوئی ڈسینٹنگ وائس جو ہے اس ملک میں ہونی نہیں چاہیے، ایک ہی ٹون ہر وقت ہونی چاہیے سب اچھا کا. جبکہ پیچھے نیچے جو ہو رہا ہے، جو لوگوں کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ جو ہے اس سے ایک ڈائیورژن، یعنی سنگل پارٹی رول جو ہے اس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ سنگل پارٹی رول جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ملک میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. ہم دیکھ رہے تھے 172 لسٹ جو ہے اس پہ نظر ثانی کمیٹی بنا دی ہے، یعنی کہ نہیں نکالنا. پی ٹی آئی نے، حکومت نے نام وزیر اعلیٰ کا بھی ان کو شک ہے کہ چونکہ ڈار صاحب بھاگ گئے تھے، جو کہ بھاگے تھے، تو یہ بھی کہیں نہ بھاگ جائے. میرے خیال میں جی عجیب سا لگا چودھری صاحب نے ڈار صاحب کا نام لے لیا. چودھری صاحب لگے ہاتھوں ذرا پرویز مشرف صاحب کا بھی نام لے لیتے تو اچھا رہ جاتا. وہ بھی گئے، ان کے کمر میں درد نکل آیا، اب تک درد نکلا ہوا ہے، واپس نہیں آ پائے تو اچھا ہوتا. چودھری نثار صاحب کی رضامندی سے گئے جی بالکل، رضامندی تو کے بغیر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. آپ کو رضامندی کا تو معاملہ اس ملک میں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، جب رضا ہو تو رضامندی ہو ہی جاتی ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق گئے تھے. سپریم کورٹ کا فیصلہ کئی مرتبہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے. آج بھی اس میں لکھا ہوا ہے، ہم نے ای سی ایل پہ ان کو ڈالا، وہ سندھ ہائی کورٹ گئے، سندھ ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا. ہم نے اپیل کر دی سپریم کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کیس میں آپ ان کو نہیں روک سکتے، ای سی ایل پہ نہیں ڈال سکتے، البتہ کسی اور کیس میں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں. جو کیس مقدمہ سامنے رکھا ہے، جس میں ای سی ایل میں حکومت نے اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے ڈالا ہے، اس میں نہیں ڈال سکتے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ڈال لیں. چلیں کوئی اور چیز ڈھونڈ لیں، کوئی بھینس گمتی ہوئی نظر آئے گی تو وہ ڈال کے تو پھر ان پہ مقدمہ درج کر کے ان کو ای سی ایل پہ اگلی مرتبہ ڈال دیں گے، ایک بھینس تیار رکھیں گے. مگر کوئی طریقہ کار تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج جو بات ہوئی وہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اگر آپ نے نام لینا ہے تو ذرا جرت پیدا کیجئے اور سب کے نام لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ آئین اور قانون میں ضرور کہیں لکھا ہوگا، آپ اگر پڑھیں تو کسی نہ کسی صفحے پہ لکھا ہوگا کہ اگر پرویز مشرف صاحب کو یا سابق وزیر خزانہ صاحب کو اگر وہ باہر چلے جائیں اور ملک میں جس طرح کا عدل کا نظام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا جس طرح کا نظام چل رہا ہے نیب کا یا سیاسی وکٹمائزیشن کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی صاحب واپس نہ آئے، تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تمام لوگوں کے حقوق سلب کر لو. اس کے بعد وہ جو 172 لوگ ہیں ان کا کوئی بنیادی حق نہیں رہتا، ان کے فریڈمز ختم ہو جائیں گے. یہ آئین میں لکھا ہوگا، ضرور چودھری صاحب نے پڑھا ہوگا کہ اس کے بعد کسی کو بھی روکا جا سکتا ہے. آخر وہ جے آئی ٹی میں اتنے پیسے ہیں، اربوں روپے ہیں ان کی، لیکن اس کا ایک طریقہ کار تو آپ کو معلوم ہے کہ آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شخص اگر آپ سوچیں، اپنا مائنڈ اپلائی کریں اور کابینہ سمجھے کہ یہ اسکیپ رسک ہے تو آپ روک لیں.
اگر کابینہ سمجھتی ہے کہ وہ ڈکیت ہے اتنا بڑا کہ وہ جو آپ کے باقی گواہ ہیں ان کو قتل کر سکتا ہے, ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے, تو آپ بے شک روک لیں. اب آپ کے پاس EOBI کا مقدمہ ہے جس میں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیکرز بیٹھے ہوئے ہیں, رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس مالن جبہ کا مقدمہ ہے جس میں چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس NICL کا مقدمہ ہے جس میں بے شمار وزراء کے نام ایک لائن سے لگے آتے ہیں. یہ اچھا, یہ اس پہ لیکن یہ تمام لوگ جو اس وقت کی حکومت کا حصہ ہیں وہ اسکیپ رسک نہیں ہے, ان کا نام وہ انفلوئنس استعمال نہیں کر سکتے. آج بھی ایک لسٹ آئی ہے, اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی نام دے دیا نیب نے, ان کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. آپ کو شاید یہ بات معلوم ہوگی. جی میں نے ابھی اڑتی کچھ دن پہلے سنی ہے. نہیں اب یہ فائنل ہو گئی ہے, اڑتی نہیں ہے یہ. جی نہیں, وہ اڑتی ہم محبت سے کہتے ہیں, ویسے تو بیٹھی ہوتی ہے. محبت میں کہہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا حکومت کے اندر بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن پہ الزامات ہیں, جن کے اوپر نیب کی انکوائری ہے, جن کے اوپر نیب کی ریفرنس ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے نام ECL پہ نہیں ہے. سلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے. ایک میں ان کو مثال دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو, جو اکثر یہ اپنا یہ پہلے تو 2-3 سوالوں کا ان سے جواب مانگا. آپ نے بھی پوچھا کہ کیا اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم کے جہاز میں گئے, یہ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب کو دینا پڑے گا. یہ گھما پھرا کے گوگلی نہیں کروا سکتے. دوسرا, پرویز مشرف ان کے دور میں گئے, کیا انہوں نے کوشش کی ان کو واپس لانے کی اپنے 5 سالہ دور میں؟ اس کا جواب بھی ڈاکٹر صاحب کو دینا. مجھے پتا ہے ویسے جواب کا, لیکن ڈاکٹر صاحب اگر لائیو قوم کو بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا وہ تو نہیں کر سکے, آپ لے آئیں گے پرویز مشرف؟ نہیں وہ نہیں کر سکے, وہ آپ ان کو نا ریسکیو نہ کرنا. نہیں ریسکیو نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں وہ نالائق لوگ ہیں, نااہل ہیں, کرپٹ ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا. نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ الزامات ہیں, یہ تو نہیں ہے, لیکن آپ تو نہیں ہے. میں ان کے دور کی ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ اکثر یہ ذکر کرتے ہیں, ہر کیس کا میں سمجھتا ہوں بالکل فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. ایک EOBI کا ان کو میں واقعہ سناتا ہوں. ظفر گوندل صاحب اس میں انوالو تھے, وہ 3 سال جیل میں رہے. ان کے بیٹے کا نا امریکہ میں ایڈمیشن ہوا تھا. انہوں نے ان کے بیٹے کا ویزا کینسل کروایا امریکن امبیسی کو لکھ کے FIA کے ذریعے. بیٹے کا جو بالغ بھی نہیں تھا, اس کا بیچارہ 18 سال عمر ہوگی, بعد میں وہ کورٹ کے ذریعے باہر پڑھنے گیا امریکہ, آسٹریلیا. یہ اس حد تک خود لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے ہی عادی ہیں. محمد علی اس کا نام ہے, یہ میں آن دا ریکارڈ اس کو ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا ہوں. یہ بھی یہ بار بار یہ ذکر کرتے ہیں. اور 3 سال اس میں سے ان کے دور میں فل انکوائریاں بھی انہوں نے کی, کیا ثابت کر سکے EOBI پہ. اس سے پہلے DHA میں آپ یہ مانتے ہیں میری بات سنیں, اچھا میری بات سنیں, نہیں یہ وکٹمائزیشن کی 44 بلین کے ڈاکٹر صاحب انویسٹمنٹ ہے. آپ 44 بلین کی بتا رہے تھے نا, کس چیز EOBI کی کرپشن کا, کرپشن 44 جی. 22 بلین DHA میں انویسٹمنٹ ہے. 5 سال آپ نے DHA کے کتنے بندوں کو بلایا؟ ان کو تو خیر کوئی نہیں بلا سکتا. نہیں یہ کیا پھر حکومتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ خود بتائیں کل سپریم کورٹ نے کیا DHA کے بارے میں یہ حکومتیں اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ مسکرا کے اصغر خان کیس میں یہ بھیجی ہے, اصغر خان کا ہے اس میں ہے, اصغر خان کیس کے اوپر پچھلے 10-15 سالوں سے وہ فریزر میں پڑا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا اس کے اوپر؟ انہوں نے کیوں کرنا تھا, وہ تو ایکیوز ہے اس کے اندر. پھر یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے جمہوریت کے لمبردار, تمغہ جمہوریت کے پیروکار, ان کی باتیں سنیں. حبیب جالب کی نظمیں اس طرح جس طرح حبیب جالب ان کے گھروں میں پیدا ہوا تھا, حالانکہ حبیب جالب نے نظمیں ان کے خلاف لکھی تھی, اس مافیا کے خلاف. یہ حبیب جالب کی وارث ہے. تاریخ کا ظلم دیکھیں نا, یہ تو ہو رہا ہے. حبیب جالب نے کس کے خلاف نظمیں لکھی تھی؟ نہیں وہ انہوں نے تو ضیاء الحق کی باقیات کے خلاف لکھی تھی. آج ضیاء الحق کی باقیات ان کی وارث ہے. تاریخ کا جبر دیکھیں. اور جنرل مشرف کی باقیات آپ کی کابینہ میں بیٹھی ہے. غلط ہے. تو میں کون سا کتنے پرسنٹ بیٹھی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, میں حبیب جالب کا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ حبیب جالب, وہ کوئی حبیب جالب جو مشرف کا وزیر ہوگا حبیب جالب کی نظم پڑھے گا, میں تو اس کو اپریشیٹ نہیں کروں گا. بالکل صحیح بات ہے. یہ تو چند میں تو اپریشیٹ نہیں کروں گا. تو آپ ڈاکٹر صاحب اگر حبیب جالب کی نظم پڑھیں گے تو میرا تو خون جلے گا. ہاں یہ تو ہے, میرا تو خون جلے گا. یہ حبیب جالب کے وارث نہیں ہے, یہ حبیب جالب کے وارث نہیں ہے. صحیح بات. یہ حبیب جالب کے تو یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے, جن کے خلاف نوید قمر صاحب کی ذات کی بات ہو, نوید قمر صاحب کا کوئی نام تو نہیں ہے نا اس میں, انہوں نے تو جیل بھی کاٹی. پارٹی کے متعلق کیا خیال ہے حبیب جالب اور دیکھیں اومنی گروپ کے بارے میں بڑی کلیئر کہتا ہوں کہ سندھ کے کاشتکاروں کا خون نچوڑا ہے انہوں نے.
सिंध के काश्तकार को, मैं आई विटनेस में पार्टी में था भी तो मैं बोलता था, आप रऊफ क्लासरा का प्रोग्राम निकाल कर देख लें और प्रोग्राम निकाल, मैं उस वक्त भी कहता था कि गन्ने के काश्तकार ले लें, ओमनी ग्रुप ने सिंध के काश्तकारों का खून पिया हुआ। नहीं, ये चंद साहब तो ये बड़ी क्लियर बात है। और इस लेकिन माफिया, डॉक्टर साहब, अगर इस माफिया को आज आप जमहूरियत के लिबादे में बचाने की कोशिश करेंगे कि जमहूरियत अलग चीज है, डेमोक्रेटिक, जहां आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे मेरे जैसे हजारों वर्कर आपके साथ खड़े होंगे, सही बात है, खां सही बात है। पीटीआई में हो, खां जिधर भी बैठे, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। हाँ। लेकिन जहां आप करप्शन को जमहूरियत के पीछे बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर माफिया 172 लोगों का बगैर जाने में सिर्फ सर, ये एक अलग टॉपिक है, ये एक ठीक है बात, इसमें सारे लोग डिजर्व, यही क्या है कि इसके ऊपर नजरसानी की जाए एक एक बंदे की, हाँ, उनकी नजरसानी करके कुछ बंदे हो गए जो मैं समझता हूँ रेलेवेंट नहीं। अब मेरी नजर में बिलावल भुट्टो का नाम नहीं होना चाहिए था, सीएम, सिटिंग गवर्नमेंट सीएम का नाम नहीं होना चाहिए था मेरी नजर में, लेकिन मंजूर काका किधर गया, इसहाक डार साहब किधर गए, क्यों भाग गए, क्यों? देखिए कुछ लकूने भी हैं। अच्छा, ये तो अब तस्लीम लेकिन इस मुल्क का अलमिया देखें, लेकिन एक जो मुल्क का प्राइम चीफ मिनिस्टर है, जस्टिस साहब ने कहा, एक उन्होंने मुल्क कहा का कि प्राइम क्या मिनिस्टर है, किसी ने सोचा नहीं, काबीना के अंदर कोई बात नहीं हुई इस मुल्क कि का चीफ अलमिया, एग्जीक्यूटिव एक देखिए इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की तरफ हम बात करते हैं, इस मुल्क का अलमिया देखें, मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम है, बेटे मफरूर डिक्लेयर हो गए, भाई गलत हुए या सही हुए, मुल्क के वजीर आजम के बेटों का मफरूर होना नहीं बनता, ये मोरालिटी में कुछ तो अब नवाज शरीफ साहब तो जेल में है जहां ना। जमहूरियत की दुनिया की मिसाल बात है, ये है वहां तो एक इल्जाम लगे तो मिनिस्टर लोग सियासत छोड़ अच्छा, देते अच्छा, हैं। बिल्कुल, लेकिन नवाज उस शरीफ वक्त साहब आप जेल में जब है तक इल्जाम- और मुशक्कत कर रहे हैं, ये भी देखिए, इख्तिलात है। ये- अच्छा, अब ये देखिए ना, मुशक्कत वो कर रहे हैं, वहां पे अपना कमरा उन्होंने खुद साफ करना देखिए, है, वो ये जेल में आज उन की पर मैं खबर आप है। कमेंट्स नहीं करना चाहता, वही तो मैं कह रही हूँ, तो मैं जेल उनके में है ऊपर, ना, जो बंदा जेल में मगर उसके ऊपर क्या कमेंट्स करना है, हाँ। लेकिन कई और लोगों को भी जेल में होना चाहिए था, वो बाहर है, ये अफसोस जरूर है मुझे। चले, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डेस्कॉन, जिसके ऊपर आज वावडा साहब का भी कुछ सहाफियों के साथ लड़ाई हुई, वो आपको दिखाएंगे भी, और डेस्कॉन की जो ठेका है कंपनी को मिला है मोमन डैम का, ये कितना बड़ा सवाल हो सकता है इस गवर्नमेंट के ऊपर, इस पे भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवीद कबर साहब, 20 से 25 दिनों में वज़ीर आला सिंध मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, खुर्रम शेर ज़मान साहब ने कहा है, हो सकता है? आजकल ये टीवी खुल गया है, उसमें जिसकी जो मर्जी है वो कह देता है। मेरा ख्याल है कि एक हद तक तो उनकी अपनी नातजुर्बेकारी है जिसकी वजह से ऐसी बातें कर जाते हैं, ना कोई रीज़न है। इन्होंने कोशिश की, गवर्नेंस रूल, वो वैसे भी आइन काफ़ी हद तक उनको ब्लॉक करता है, बाकी आकी चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया, साफ कह दिया उन्होंने, उनके पास न कोई नंबर्स हैं, नंबर्स की डिफरेंस जो है वो आपको पता है कि 66 और 98 या इतना भी है, मतलब एक 1/3 का डिफरेंस है, तो वो भी नहीं होना, तो खामखा इस किस्म की बातें करके क्या मतलब क्या मैसेज आज देना फिर चाह वावडा रहे हैं? साहब ने कहा नून के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी हाउ फॉरवर्ड अबाउट ब्लॉक पीटीआई? हाँ, हाउ अबाउट पीटीआई? पीटीआई आपको लगता है कि उनके अंदर भी है? देखिए, है या नहीं का इशू नहीं है, और जिस मफरूज़े पे वो बना रहे हैं बाकी दो पार्टियों में, तो वो तो उस मफरूज़े पे तो वो पीटीआई में बन सकती है ना। एक अप्रोप्रिएट टाइम जब आएगा तो डिफरेंस तो जो मैंने बताया वर्सेस जो डिफरेंस इनका है, उसमें तो यहाँ 6-7 का है, वहाँ 25-30 का है, तो काफी बड़ा है। पंजाब के अंदर भी कोई तकरीबन 11-12 का ही बनता है, तो वो आप लोग कर ऐसी बातें ना करें। गवर्नमेंट का काम होता है स्टेबलाइजेशन करना मुल्क की, ताकि इसमें जो है इकोनॉमी भी आगे बढ़े, लोगों को और ज़्यादा परेशान करके क्या बेहतरी कर रहे हैं? हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब इस गवर्नमेंट का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो बात तय है ना। जो अब बाकी आप लोग जो रिवायती एक सियासत करते थे या रिवायती हुक्मरानी करते थे, वो ये नहीं करते। जैसे आज वावडा साहब ने को जब सवाल पूछा, तो आप देखिएगा ज़रा उन्होंने किस तरह से जवाब दिया डेस्कॉन कंपनी के ठेके के बारे में, ज़रा सुनवाइएगा उन्होंने क्या कहा। जो चीज़ उस वक्त जायज़ थी वो इस वक्त या उस वक्त वजह से अब जायज़ है। ये सवाल मैं डॉन से एक्सपेक्ट कर सकता था, और मैं आप डॉन को इसका जवाब भी देना पसंद करूंगा। मेरी पैदाइश से पहले का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जब मेरी गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं थी और कॉन्ट्रैक्ट्स की बिडिंग हो चुकी थी और कॉन्ट्रैक्ट सबमिट हो चुके थे बिडर्स की, तो मैं उसका जवाब दे कैसे होता हूँ? आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूँ। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक भी उठा के उधर कर देता। मैं इस बात पर आपसे माजरत ही कर लेता हूँ। मेरी माजरत नहीं, मेरी बात सुने, मैंने सीने का इतिहास किया है, मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं। अच्छा, ये अब चंद साहब ये वफाकी वजीर है,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی جواب, اور جبکہ بیڈنگ تو ابھی ہوئی ہے, حال ہی میں ہوئی ہے, اور وفاق مشیر جو ہیں ان کو ملی ہے رزاق داؤد صاحب کی کمپنی کو. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نہیں ہوتے تو میں مائک ہٹا کے چلے جاتے ہیں, تو میں نے آپ بزرگ کا جواب دے دیا. آفیشیل اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, میری تو جو بیان ہوگا وہ آفیشیل نہیں ہوگا, لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹوں والوں کھیلوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اگر میاں نواز شریف کے بیٹوں کی کمپنیوں پہ مجھے اعتراض ہو سکتا ہے, تو عبدالرزاق داؤد اگر اپنی بیٹوں کی کمپنیاں اس کی کاروبار کریں گی ان کے مشیر ہوتے ہوئے, اصولی طور پہ پھر مجھے اس پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے. یہ تو بہت اچھی بات کی. یہ کہ نا یہ قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے. آج یہ عدل اسی کو کہتے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ان کو اس پکچر میں یہ جو چند ٹیکنوکریٹ جو ان کے دائیں بائیں ہیں, جو ان کو مشورہ, خیر اب میرے خیال میں آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ گئی ہے, تو یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ٹھیکہ بھی خان صاحب کے بغیر, نہیں ٹھیکہ پہلے ہوا ہے, جو منسٹر جو واپڑا نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے ہوا. لیکن ٹھیکے سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جس کی کمپنی اتنا بڑا کام کر رہی ہے اور بندہ کیبنٹ میں آ جاتا ہے, تو پھر یا تو ان کو بالکل اس عہدے سے ہٹ جانا چاہیے, یا اس کو ڈس اون کر دینا چاہیے. یا ڈس اون, دیکھیں آپ کہیں کہ میں اب ڈس اون, یہ اگر آپ کہیں جی میں نہیں, میرے بیٹے, انہوں نے ریزائن بھی کر دیا کمپنی سے, لیکن میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریزائن عارضی طور پہ ہوتا ہے, جب کمپنی واپس جائیں گے تو پھر. لیکن میں سمجھتا ہوں کیبنٹ میں بیٹھ کے اتنا اہم پورٹ فولیو لے کے اور اتنے اہم, لیکن یہ چیزوں پہ ہمیں آگے چلنا پڑے گا, ہمیں اصولی موقف لینے پڑیں گے, خواہ میرے خلاف ہی ہوں. یہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ لینے پڑے گا. میں بھی تو پی ٹی آئی کا ورکر ہوں, میں بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہوں, ایک میری سوچ بھی ہے, ایک طرف فیصل بابا صاحب میں نے دیکھا ہے, اور دوسری طرف ندیم افضل چند صاحب ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اگر خان صاحب کا کیونکہ بڑا اصولی موقف ہے اس کے اوپر, اور انہوں نے جلسوں میں کہا ہے, اور یہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہے. اگر اسحاق ڈار کے, پھر اسحاق ڈار کے بھی بیٹوں کی جائیدادیں ہیں, پھر میاں صاحب نے بیٹوں سے قرضے لیے ہیں, تو پھر ان کو ہم رگڑتے ہیں کہ بیٹوں سے قرضہ, دادا بیٹا بیٹا دادا پورا. وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ایک سال کے بلاول کے اوپر بنا دیا کیس. پھر میں رزاق داؤد کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اچھا, یہ تو بڑی صاف بات کر دی انہوں نے, ڈاکٹر صاحب بات ہی ختم ہو گئی. یہ بالکل ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے چند صاحب سے ہمیں محبت ہے ہمیشہ سے. نہیں آپ محبت کریں نہ کریں, مجھے مرمائے گی آپ کی محبت, لیکن میرا اصولی موقف ہے. آپ مہربانی کریں, آپ محبت نہ کریں, لیکن بات میں اپنے اصول کی کر رہا ہوں. ہماری محبت تو پھر بھی رہے گی. ہم نے آپ کی محبت آدھا گھنٹہ نہیں چاہیے, ہم نے جس سے کیا اسے مروا دیا. دیکھیں مہربانی آپ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ان کا انفرادی موقف ہے, اور انہوں نے برملا کہا ہے کہ یہ میرا انفرادی موقف ہے, پولیٹیکل ورکر. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک موقف ہے جو حکومت نے لیا ہے. جب حکومت کے وزیر بولتے ہیں تو کابینہ بول رہی ہوتی ہے, جب کابینہ کے وزیر بول رہے ہوتے ہیں تو کابینہ بول رہی ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کا ایک اصولی موقف ہے, لیکن وہ اصولی موقف یا جھک جاتا ہے یا انہیں یاد نہیں رہتا کہ ایف آئی اے نے ان کے ہوتے ہوئے انٹیریئر منسٹر کیا پوزیشن لی ہے اور جا کے سپریم کورٹ کو کیا کہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ تمام چیزیں جو انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کی تھیں, جو لان تان کی تھی, جو اصغر خان کیس کے حوالے سے بات کی تھی, اس کے ذرا مجھے آپ نے بھی کچھ نہیں کیا تھا. آپ چند صاحب آپ کو تو میں نہیں ٹوک سکتا, آپ اگر چاہیں تو بے شک درمیان میں بول لیں, لیکن اجازت دیں گے تو میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا. یہ مہربانی ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انٹیریئر منسٹر ہوں اور آپ بولیں کہ پتہ نہیں وہ پہلے تو میں نے کہہ دیا تھا. آپ وہ ذرا کبھی فیصلے کی جو زبان جو ایف آئی اے نے لکھ کے بھیجا ہے وہ ذرا کبھی اس پہ چلائیں اسکرین پہ, لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. کہ کوئی انہوں نے کہا کوئی شک نہیں, کوئی ہمارے پاس تو کوئی سرا بھی نہیں ہمیں مل سکا, بینکوں کا کاغذ نہیں مل سکا. پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اداروں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا احتساب خود کریں گے, آپ کون ہوتے ہیں بس آپ جائیں, اور اس وجہ سے ہم اس کی پیروی نہیں. اگر یہ ساری باتیں سچ تھی تو خان صاحب پہلے کیوں بول رہے تھے ایسا؟ اسی طرح آج خان صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے یعنی یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ ایک عجیب سا لگتا ہے کہ میں بھی اومنی گروپ کے متعلق کیوں بات کروں, لیکن ایگزامپل کوئی ذہن میں نہیں آ رہی, کہ سندھ کی کابینہ نے ایک سبسڈی منظور کی. اس سبسڈی کا 1/10 حصہ جو ہے وہ اومنی گروپ کو ملا, باقیوں کو بھی ملا, لیکن اومنی گروپ کو بہت بڑا حصہ ملا. یہ ہم نے چیف منسٹر کی ایکسپلینیشن سے یہ اخذ کیا ہے, اور وہ کرپشن تھی. لیکن ایک کانٹریکٹ جو آج ایوارڈ ہوا ہے,
یہ کہہ رہے ہیں کہ انالیسس اس کا پہلے ہو چکا تھا, ایوارڈ بے شک آج ہوا ہو لیکن ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے. تو کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کون حکومت چلا رہا ہے؟ اور یہ 1 of 1 ہے, یعنی ایک ہی کانٹریکٹ ہے, وہ رزاق داؤد صاحب کو مل گیا, اس کے صرف بینیفیشری رزاق داؤد صاحب ہیں. 1/10واں حصہ نہیں اس ڈیم کا, 1/50واں نہیں, 100% حصہ جو ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے چین کے خلاف کیا کہا تھا, کہا کیا تھا, نہیں آگے تو سن لیجئے, انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سی پیک جو ہے اس کو وہ لان تان کی تھی. آپ پھر وہی بات روک رہے ہیں. سی پیک کے متعلق انہوں نے لان تان کی تھی اور یہ کہا تھا کہ سی پیک کے تمام ریویژن ہونی چاہیے کیونکہ میری کمپنی کو انہوں نے ٹھیکہ نہیں دیا. یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا, یہ رپورٹڈ ہے. آج سی پیک اچھا ہو گیا ہوگا, آج تو مل گیا ان کو ٹھیکہ, تو اب سی پیک بھی اچھا ہو جائے گا, اب چین سے ہمارے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے. آپ ہمارے پہ بے شک الزام ڈالیں لیکن آپ کو کبھی تو ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم حکمران ہیں. یہ واقعی یہ پہلے ایوارڈ ہوا تھا نا, یہ ابھی آج ایسے نہیں ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. پروجیکٹ میں بتاتا ہوں, جس وقت پروجیکٹ ایوارڈ ہوتا ہے نا, جس وقت منسٹری پروجیکٹ ایوارڈ کرتی ہے وہ ذمہ دار ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ کانفلکٹ ہے تو وہ روک سکتی ہے, کسی بھی وقت روک سکتی ہے. ایوارڈ سے گورنمنٹ جو ہے انٹروین کر سکتی ہے. پری کوالیفیکیشن بالکل نہیں, کوالیفیکیشن کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں اب یہ چند صاحب اصولی موقف میں تھوڑا سا جھول پیدا کر رہے ہیں. ویسے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ایک اور چیز ہے, نہیں اگر سوال بنتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہونا. دیکھیں وہ آپ کے دور میں مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کی اپرووڈ تھی, نہیں آپ ایک منٹ ٹھہریں, پہلے ایسے مت کریں. کوالیفیکیشن تھی لیکن کانٹریکٹ تو ابھی آج ایوارڈ ہوئے منڈے کو, تو پھر اگر ابھی ایوارڈ ہوا ہے تو یہ حکومت ہی اس کی رسپانسبلٹی. میں کیٹیگریکل سوال کرنے کے ایوارڈ ہو چکا تھا. آپ دونوں ایکسپرٹ ہیں, میں تو ایک کامل علم آدمی ہوں. پری کوالیفیکیشن ٹیکنیکلی یا فائنینشلی جو بھی ہوتی ہے وہ آپ کے دور میں ہوئی تھی, یہ اس دور میں ہوئی تھی. دیکھیے مجھے یہ نہیں پتا جو یہ کمپنی وہ کہہ رہے کسی بھی وقت وہ ٹرن ڈاؤن ہو سکتی ہے, وہ ختم ہو سکتی ہے. دو ایشو کو جوڑے نا, ان کی بات میں سمجھتا ہوں چند صاحب کی بات مانتے ہیں, ہماری چھوڑیں کہ یہ بہت اچھا ہوا, بالکل ٹھیک ہوا ہے. تو چند صاحب نے اپنی 2 منٹ پہلے جو بات کی وہ تو فضول بات تھی نا پھر, کہ یہ میں ہوتا تو کبھی نہ کرتا. آپ ہیں, آپ کو یقین نہیں آ رہا, آپ حکومت میں, آپ کے وزیر نے ایوارڈ کیا, میں ہوتا تو نہ کرتا. آپ ہیں, آپ کو کب یقین آئے گا کہ آپ ہیں. میں ایک بریک لے لوں, میں ضرور میں جواب بھی لوں گی. آپ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اصغر خان کیس کے اوپر حکومت کا جو موقف سامنے آیا ہے, ایف آئی اے نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ آئی ایس آئی نے پیسے سیاستدانوں کو بانٹے تھے, کیونکہ جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا احتساب خود کریں گے. ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو وفاقی وزیر کو بلا رہی ہے, اور وفاقی وزیر نے آج اس بارے میں کیا کہا اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو احتساب ہے یا جو نظام ہے اس کے اوپر اصغر خان کیس پہ آپ نے کہا کہ میں بات, ڈاکٹر صاحب کی بات کا میں جواب دینا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ کو بڑا افسوس ہے وہ کیس کیوں ایف آئی اے نے, تو نون لیگ کے لوگوں پہ الزام ہے. آپ آئیں, میں آپ کے ساتھ پٹیشنر بننے کے لیے تیار ہوں. نون لیگ ایڈمٹ کرے کہ وہ تحقیقات چاہتی ہے, جو مرضی آپ آئیڈیل سے نام لیں 4-5, میں آپ کے ساتھ پٹیشنر بننے کے لیے تیار ہوں سپریم کورٹ میں. جو نام چاہتی ہے, جو نام, ایک اچھا سا پینل بناتے ہیں, کیونکہ آپ اپنے دور میں تو کر نہیں سکے, نہ پیو پارٹی کے دور میں ہو سکی تحقیق, نہ نون لیگ کے دور میں ہو سکی. سپریم کورٹ نے تو کاروائی کرنے کا کہا. میں بتاتا ہوں, دیکھیں ہم حقیقت بات, جس کے اوپر انہوں نے ڈیڈ لائن دی. میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جمہوریت کمزور ہے. یہ کیس ہوتے ہیں, چند کیس ہوتے ہیں جو بہت تکڑے ہوتے ہیں, جن کا بوجھ جمہوریت نہیں اٹھا سکتی. یہ ان کو ایڈمٹ کر کے آگے کی کیسے جمہوریت ہے جو چند یہ ان سے پوچھیں, دونوں سینئر بیٹھے, کیبنٹ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے سے بہتر جواب دے سکتے ہیں. میں تو کیبنٹ میں رہا نہیں ہوں. یہ جمہوریت یا گورنمنٹوں کی مجبوریاں, یہ دونوں حضرات میرے سے. مجھے تو آج ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ چند صاحب, مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت, ان کی باتیں سنیں, انہوں نے کل ان کی ایف آئی اے جس کے سربراہ عمران خان صاحب خود ہیں, نہیں آپ کے پاس ایف آئی اے نہیں رہی, میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ کے پیسے تو میاں صاحب کے اوپر یا اور بہت سارے نون لیگ کے اوپر الزام ہے. میں تو آپ کو حال بتا رہا ہوں, اجازت ہے, ہم پوائنٹس کرنے کی بجائے میں تو آپ سے اجازت, بسم اللہ کریں, کیس میں جائے نا, کیس کہاں ہوتا آکے میں پٹیشنر بنتا ہوں, 7 دن انہوں نے پیسے, ایک سوال جو ہم یہاں پہ, بسم اللہ کریں, ہم چند صاحب کے ساتھ اس کے اوپر کمیشن بنواتے ہیں, ہم چند صاحب کے ساتھ تو جہنم جانے کو بھی تیار ہیں. مگر اصل بات یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی جو حکمران ہے, اس نے ایف آئی اے جس کے سربراہ خود اس
اس وقت عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کیا موقف لیے. ہم چند صاحب جہاں جائیں گے ان کے ساتھ جائیں گے. میں اس وقت نہیں ایک منٹ ٹھہر جائیں. ایک سیکنڈ کہنا ہے, بات سیدھی یہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, جو ندیم نے بات کی ہے اس میں اس حد تک تو وزن ہے. یہ اس کا جواب وہی ہے جو کہ مشرف کے پاکستان واپس آنے والی بات کا جواب ہے کہ ابھی تک کوئی بھی حکومت, سول حکومت اتنی مضبوط نہیں ہوئی کہ وہ چاہے ریٹائرڈ فوجی افسران کیوں نہ ہوں ان کو اسی لیول پہ لے آئے جس پہ وہ پولیٹیشنز کو رکھتے ہیں. تو یہ احتساب صرف سیاستدانوں کا ہوگا نا, وہ تو یہ تو طے ہو گیا. وہ تو کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کہ جو نیب لا میں چینجز بھی لا رہے تھے ٹو میک اٹ اکراس دا بورڈ, وہ نہیں ہو سکا. تو کمزوری آپ لوگوں کی ہوئی نا, پھر اس کا نہیں, ہماری پولیٹیکل قیادتوں کی کمزوری ہے, کمپرومائزڈ اپوزیشن ہے. پولیٹیکل قیادتوں کی کمزوری ہے. کیا اپوزیشن اس نیب لا سے پیچھے کیوں زرداری صاحب ہٹے, میاں صاحب پیچھے کیوں ہٹے؟ بالکل. لیکن آج کی حکومت دیکھیے, آج ہم حکمران نہیں ہیں, ان کا تمام گلا بجا ہے. آپ کی تو بڑی جمہوریت کے تمغے تو آپ کے پاس ہے, عمران خان صاحب کے پاس. عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے, عمران خان صاحب یہی ہم کہہ رہے ہیں. ہاں یہ جمہوریت کے, اب میں مان گیا. دیکھیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, واحد پوائنٹ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت والا تمغہ عمران خان کے پاس نہیں ہے. یہ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں, یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم پہ تو الزام لگتا ہے عمران خان صاحب جو خود کہہ رہے ہیں امپائر کی انگلی, ان کے اوپر کس چیز کا الزام ہے؟ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ آج دیکھیے رویہ دیکھیے, اب کابینہ کلیکٹیو جو ہے وہ وزڈم ہوتی ہے اور کلیکٹیولی رسپانسبل ہوتی ہے, آنسریبل ہوتی ہے. آج وافدہ صاحب نے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ان کو بلایا ہے اس پہ ذرا ان کا رد عمل دیکھیے گا, ذرا چلائیے گا وافدہ صاحب کا رد عمل. میں پرائم منسٹر صاحب کا ماتحت ہوں اور لیگل سائیڈ میں عالیہ عدلیہ کو میں جواب دہ ہوں. باقی میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں, نہ میں اپنی ڈومین میں کسی کو اجازت دوں گا کہ اوور سمارٹ بن کے وہ مجھ سے کوشچننگ کرے. جو پریسیڈنٹ ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا وہ یہ کہ آپ کسی کو بھی بلاتے ہیں تو آپ 15 سے 20 دن کا طریقہ کار موجود ہے. میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ مجھے اگر ایک دن کا نوٹس دے گا کوئی اور وہ بھی جیل سے مجرم آئے گا یا ملزم کہہ لیں اس کو, آپ کو وہ آگے سوال جواب کرے گا اور ہیرو بن کے کہے گا یہ بھی ہم نے کیا اور وہ بھی ہم نے کیا. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے میں نہیں دوں گا. لیڈر آف دی اپوزیشن مجرم یہ پریولیج یا ملزم, کانسٹیٹیوشن ان کو پڑھائیں. ہاں, کانسٹیٹیوشن میں کیبنٹ از کلیکٹیولی ریسپانسبل ٹو دا, پہلے تھا نیشنل اسمبلی, اب نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ. لیکن he is not responsible to the Supreme Court or any other institution. کیا بات کر رہے ہیں؟ بٹ جن کی نوکری کر رہے ہیں ان کا ذکر کریں. چند صاحب نے بھی یہی کہا تھا ابھی کہ عمران خان کے معاملے میں آپ کیوں جمہوریت کو لاتے ہیں؟ آپ ٹھیکیدار ہیں, آپ بات کریں. ہم تو آئے کسی اور راستے. مگر یہ جو رویہ ہے وزیر صاحب کا, نہیں چند صاحب, آپ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں, آپ نے جمہوریت کو مضبوط نہیں کیا. ہاں لیکن نہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت لائے, نہ اپنے ادارے مضبوط کیے. عمران خان لیکن کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پارلیمنٹ کو کر رہی ہے مضبوط؟ جو اس نے بات کی ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. آپ تو یہاں پہ رک گئے. انہوں نے ڈان کو کال آؤٹ کیا, انہوں نے جرنلزم کو ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی. خلیق کیانی صاحب بڑے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, لیکن اس کو چھوڑ دیں, بالکل چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی, ڈان کے اوپر ہم بھی کہتے ہیں. ڈان کو آپ نے بھی مارا تھا, نجم سیٹھی ڈان بھی لکھتے تھے اس وقت. نیوز میں مارا تھا نیوز میں. لیکن اصل بات یہ ہے جالب والوں نے جی بالکل مارے, بالکل مارے. یہ وہی بات کر رہے ہیں. آپ کے یہ پرانے, چلیں ٹھیک ہے, آج تو ہمارا پرانا ہے. نہیں, اس کو ذرا رک جائیں. نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں. ذرا ان کو بتائیں آپ تخلیے میں, ٹی وی پہ مت بتائیے گا, ہمیں بھی مروا دیں گی ساتھ. ان کو ذرا تخلیے میں بتائیں کس کس کو کس کس جگہ پہ مار پڑ رہی ہے. ان کو بتائیں لوگوں کی کتنی 5000 4000 صحافیوں کی نوکریاں جو گئی ہیں وہ کیسے گئیں. ذرا ان کو بتائیں کسی وقت, ان کو پہلو میں لے جائیں, کسی پردے کے پیچھے بٹھا کے ان کو بتائیں لوگوں کے پروگرام آدھے. اچھا لیکن میں کچھ اور بات, نہیں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, کافی سنگین الزامات دنیا بھر میں آزادی صحافت پہ لگ رہے ہیں سر, اس وقت لگ رہے ہیں پاکستان میں, پوری دنیا پہ لگ رہے ہیں. جی میرا آرگیومنٹ جواب دینا چاہوں گا. صرف انٹیمیڈیشن صحافت کی نہیں ہے. انہوں نے, ان کے کابینہ کے وزیر نے کہا کہ ایم کیو ایم وہ سانپ ہے, سانپ کا بچہ ہے جسے ہم دودھ پلاتے رہے ہیں. جب انہوں نے تھوڑا سا ہلنے جلنے کی پچھلے دنوں کوشش کی اور انہوں نے کیسز کا نام لے کے کہا کہ ہم پھانسی لگا دیں گے, انہوں نے بندے جلائے ہوئے ہیں, یہ آپ کے دوست ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا. انہوں نے ابھی کہا کہ 18ویں ترمیم کالا قانون ہے. پیپلز پارٹی تو یہی کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے. انہوں نے کہا کچھ بھی کرنا پڑے, دو وزراء نے, شیخ صاحب نے اور واؤڈا صاحب نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم ان کی حکومت الٹا دیں گے.
یہ نہیں کہا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے. 18ویں ترمیم کالی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں گے, سانپ کے بچے ہمارے میرا حلیف ہیں. سوال صرف رویے کا ہے اور پارلیمنٹ کے اوپر, کیونکہ ہمیں ان سے جو شکوہ ہے نون لیگ سے وہ یہ کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو توقیر نہیں دی, ایسا ہی ہے نا, انہوں نے جمہوریت کو مضبوط بھی نہیں کیا, شخصی آبیت کو مضبوط کیا. کتنا سر آپ دیکھیں لیجسلیشن نہیں ہو رہی, جواب دہی نہیں ہے, کوئی جواب دہی ہو نہیں رہی. مجھے تو لگتا ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں ہے. پارلیمنٹ کو جیم کس نے کیے رکھا؟ صرف پی ایس سی کے لیے کہ باپ کو اوپر چیئرمین بنا دیں, بیٹے کو پنجاب میں بنا دیں, کمیٹیز نہیں بننے دی, کمیٹی کو ہم بائیکاٹ کریں گے. اگر ہم بلڈوز کرتے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بلڈوز کر رہی ہے حکومت, بلڈوز بھی کر سکتے تھے, لیکن وہ جمہوری طریقہ تو نہیں ہے نا, اس میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی. اب کتنی پائپ لائن میں دیکھیں اب تو کمیٹیز بن رہی ہیں, اور یہ رویہ پی ایس سی بن گئی ہے, کمیٹیز بن رہی ہیں. حالانکہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن چلو حکومت نے بنا دیا, اچھا کیا, لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس بندے کے اوپر اپنے الزامات ہوں وہ قاضی کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا, کہا وہ جسٹس ہو کورٹ کا, کہا وہ پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کا. اب اس کا جواب تو نوید قمر صاحب ہی دے سکتے ہیں مختصر. اب الزامات دیکھیں, نوید قمر صاحب پی ایس سی میں رہے ہیں, میں بھی 5 سال رہا ہوں. پی ایس سی کی ایک ڈومین ہے, پی ایس سی بلا سکتی ہے, پی ایس سی کین سمن اینی باڈی, وزراء کو بھی بلا سکتی ہے, سیکٹریز کو بھی بلا سکتی ہے. وزراء کہتے ہیں عدلیہ کے پاس چلے جائیں گے, ہم قانون کی بات کر رہے ہیں, یہ ان کی اپنی رائے ہے, یہ ان کی اپنی رائے ہے. بہرحال پی ایس سی کابینہ کے ممبر ہیں, بلا اپنی رائے کیسی ہے. اگر میں نے تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو نوٹس دیا تھا, اور وہ نہیں آئے تھے, اور رجسٹرار کو نوٹس دیا تھا, جو نون لیگ کے چیئرمین چوری نثار صاحب دے کے تو پھر چپ کر گئے تھے, میں نے دیا تھا. اور پھر جسٹس ان کے رانا ثناء اللہ کے سابقہ کزن افتخار چوری صاحب نے رجسٹرار سپریم کورٹ کا سٹے کروا دیا تھا. اچھا اور میں سمجھتا ہوں کہ حسن صاحب جب جج بنیں گے تو وہ سٹے انشاءاللہ خارج بھی ہو جائے گا. بات کرنے دو. جی بات یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں تو کوئی بھی جو ان کا مخالف ہے وہ الزام سے بری ہو ہی نہیں سکتا, بائی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتا نا. تو اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم نے سی او ڈی, اس زمانے میں یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے, سی او ڈی کو اچھا سمجھتا ہوں, سی او ڈی سے یہ پھر گئے. ایک سیکنڈ, میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو ہونا چاہیے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس, ہم اس اصول پہ کھڑے رہے, اور فائنلی گورنمنٹ جب مانا تو اب آگے بڑھنے کی ہم بات کریں نا, پھر دوبارہ سے ابھی بھی ان پہ الزامات ہیں, بائی دی وے الزام سب پہ. آپ یہ دیکھیں ٹائم کے ساتھ یہ پوری کی پوری اپوزیشن پہ الزامات ہوں گے, کوئی نہیں ہے. دس از مائی پریڈکشن. اڈیالہ جیل پہ پارلیمنٹ چلے گی. جی, تو اس وجہ سے یہ انیویٹیبل ہے. باقی فیصل باوڈا کو تو خیر نہ پی ایس سی نے بلایا ہے, یہ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہے تھے, لیکن اگر بلائے تو پھر ان کو آنا پڑے گا, ادروائز ہی کی ناٹ ریمین اے ممبر آف دا کیبنٹ. آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ آپ کہیں کہ وہ جناب میرے پاس نہیں ہے, یہ آئین دیتا ہے, کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اچھا, یہ تو بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. گورنمنٹ جو ہے, جو بھی ان کے پرابلمز ہیں, معاشی ہیں اپنی جگہ پہ ہیں, سیاسی ہوں گے اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک میجورٹی پارٹی ہے. اگر پارلیمنٹ کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے بارے میں جو باتیں اپوزیشن سوچ رہی ہے وہ صحیح ہوں گی, کیونکہ پارلیمانی جمہوریت کے اوپر یہ حملہ ہے, کسی اور چیز کے اوپر نہیں. امید ہے کہ وزیر اعظم واوڈا صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کا ضرور نوٹس لے گی. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.